السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ نام کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع انبیاء کرام ہے۔ اس کا دوسرا ضمنی موضوع تذکرہ انبیاء ہے۔ اس میں سے کچھ کی ہم 2 کی بات کر چکے ہیں، آگے مزید بات کرتے ہیں۔ جو تیسرے نبی جس کا آیات میں ذکر ہے 84 85 86 جو آیات میں، وہ حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور آگ سے جب یہ آگ میں ڈالے گئے، باقی جو کچھ اللہ نے موج سے بچایا، پوری قوم میں سے صرف ایک حضرت لوط آپ پر ایمان لائے۔ اور آگ سے ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے، اور بعد میں آپ کو نبوت عطا ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے انہیں شرق اردن بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک اور دوسری بد اخلاقیوں کے ساتھ لواطت میں بھی گرفتار تھی، اور اس بات پھیلی کی موجد تھی۔ آخر اس بستی پر قہر الہی نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل نے ان بستیوں کو کھاڑ کر اوپر اٹھایا اور بلندی سے نیچے پٹک دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ یہ خطہ سطح سمندر سے نیچے چلا گیا اور اوپر پانی آ گیا۔ اس کو آج بھی بحر مردار اور بحر میت کہتے ہیں۔ یہ ڈیڈ سی آج بھی ہے، اور اس میں کوئی زندگی نہ باقی ہے نہ باقی رہتی ہے۔ اس میں کوئی زندگی باقی نہیں، اس میں بندہ ڈوبتا بھی نہیں ہے، اس طرح پانی میں ہے۔ یہ سلسلہ ہے، نحوست ہے، اور یہ سارا کچھ ہے۔ تو یہ آج بھی وہاں پہ اسرائیل میں بحر مردار، بحر میت کہتے ہیں، اسے بحر مردار ہے، جس میں ہر چیز مردہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا یہ ذکر آیا ہے۔ پھر چوتھا ذکر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا بسایا والدہ کے ساتھ، جہاں اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ اچھا، یہ بھی ایک کرشمہ تھا، ایک اللہ کا معجزہ تھا کہ چشمہ جاری ہوا۔ لیکن یہاں بات سامنے، چشمہ تب جاری ہوا جب ان کی والدہ حضرت ہاجرہ نے صفا پہ چڑھ گئی، دوڑ لگا دی مروہ کی طرف۔ آج بھی ہر حاجی جو ہے، ہر عمرہ کرنے والا وہ صحیح کرتا ہے۔ صحیح کیا ہے؟ کوشش۔ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر لگاتا ہے۔ تو اللہ نے صحیح نام اس کا صحیح رکھا ہے۔ صحیح کیا ہے؟ کوشش کرو۔ کوشش تو انہوں نے کی، لیکن اللہ نے زمزم نکال دیا۔ آج بھی کوئی کوشش کرے، کسی کی کوشش اللہ ضائع نہیں کرتا۔ کوشش آپ اپنی کریں، انشاءاللہ سارے کام ہوتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم بالغ ہونے پر ذبح عظیم کے آزمائش کا مرحلہ پیش آیا، تو انہوں نے اپنے خود کو پیش کر دیا یہ ذبح ہونے کے لیے، اسی لیے انہیں ذبیح اللہ کا لقب ملا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور آپ کی عمر 137 سال تھی۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے جی۔ پھر دوسرے جو بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے۔ تو فرشتوں نے جب آ کے فلسطین ہجرت کر کے عراق سے چلے گئے تھے، تو وہاں فرشتے آپ کے پاس آئے۔ وہ فرشتے جا رہے تھے قوم لوط کو عذاب دینے، راستے میں ان کے پاس رکے، تو انہوں نے فرشتوں نے بشارت دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام وطن سے پیدا ہوئے۔ اس وقت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی۔ اسی پہ حضرت سارہ علیہ السلام تھوڑا کٹنائی کہ بھی اتنی عمر میں ایک تو بہن ہوں، ایک میرا میاں بوڑھا ہے، تو کیسے ہو اولاد؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے انہیں بشارت دی حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔ تو فلسطین کا علاقہ اسحاق علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے ہیں وہ سارے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ اس علاقہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن ہے، اور عمر 180 سال تھی۔ تیسرے جو ہیں جی، اس کے بعد جو آگے چھٹے نبی جو آ رہے ہیں، جس کے بعد ہم نے بات کر رہے ہیں، 5 پہ ہم نے بات کر لی ہے، وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اسی سے بنی اسرائیل بنی ہے۔ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور کنعان کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ علاقہ ہے جو فلسطین میں کنعان کا علاقہ۔ اور آخر عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت مصر جا کر آباد ہوئے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، وہ سورہ یوسف میں واقع آئے گا، پھر 12 بیٹوں نے کیا کیا، اور حضرت یوسف کو کیسے گھیرا اور کیا کچھ کیا۔ تو جب یوسف علیہ السلام مصر میں حکومت ملی، انہوں نے سب کو بلا لیا، سارے خاندان کو بلا لیا وہاں پر، تو یہ بھی مصر چلے گئے۔ لیکن مصر میں آپ کی وفات ہوئی، تو آپ کی میت کو آپ کی وصیت کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق کے پہلو میں لا کر فلسطین دفن کیا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی۔ اس کے بعد جی حضرت یوسف علیہ السلام ہے 7ویں نبی جن کا ذکر آ رہا ہے ان آیات میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کنعان میں پیدا ہوئے، وہیں کنویں میں ڈالے گئے، اور 7 سال عزیز مصر کے گھر میں رہے۔ پھر 7 سال قید رہے، اور بے گناہی پر قید رہے، اور سارے سمجھ گئے، اس چیز پہ پہنچ گئے کہ خرابی عورتوں کی ہے، لیکن چونکہ عورتوں کے آگے بس نہیں چلتا تھا، انہوں نے کہا جی اس یوسف کو قید کرو، اسے ہی قید کرو۔ تو یہ ساری کچھ قید میں گزارا انہوں نے، اور ان کی وہاں بڑی دعا ہے کہ یا اللہ یہ شر کی طرح مجھے بلاتے ہیں، اس سے مجھے قید زیادہ عزیز ہے۔ تو بھی وہاں قید میں رہے۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا، اور پھر وہ سارا کچھ سورہ یوسف میں بات کریں گے، آپ دیکھ لیں۔ تو پھر مصر کے بادشاہ نے بلا کے انہیں منتظم اعلیٰ بنایا، اور 8 سال قید کی۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھی تھی، اس کا طریقہ بتایا، اور جب یہ گزر گیا، اور پھر جب اس قید کے زمانے میں
लोग इधर उधर से गल्ला लेने आते थे वहाँ पर, तो फिर उनके भाई भी आए, तो इस तरह उनसे भाइयों से मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी गुनाह का इतराफ़ किया और फिर अपने वालिदैन को और घर वालों को मिस्र बुला लिया। वालिद से फुरका ज़माना 23 साल है। जब ये घर से निकाला, लेके गए भाई को और कुएं में डाला, और जब वालिद दोबारा इनको मिले इस दौरान उनके वालिद नाबीना हो चुके थे, तो ये 23 साल थे, लेकिन उन्होंने आपने कुर्ता भेजा जिससे वो बीना हो गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे और बादशाह भी थे। मिस्र में 110 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।